حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات بیان کی ہے، اور جب صحابی کوئی آخرت کا واقعہ بیان کرتا ہے تو یہ بات حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لا محالہ نبی کریم سے سنی ہے، کیونکہ اس کے پر وحی تو نہیں آئی، اگرچہ اس نے یہ بات بیان نہیں کی کہ میں نے نبی سے سنی ہے، لیکن قیامت کا حال بیان کر رہا ہے تو لا محالہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کل قیامت کے دن ایک منظر ایسا ہوگا کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ رب العزت طلب کرے گا، اور یہ ڈرنے کی حدیث ہے، حکماً مرفوع ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے بہنوں کی وراثت کھانے والا حق ہی ہے نا، خیانت ہے۔ مال تجارت دھوکے سے حاصل کرنے والا خیانت ہے، کسی بھی طریقے سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بندہ اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا اس وقت تک جب تک یہ جواب نہ دے دے مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن خیانت کرنے والوں کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہاں ہے وہ بہن کی وراثت، کہاں ہے وہ مال، کہاں ہے فلاں فلاں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا وہ تو دنیا میں ہی رہ گیا، وہ تو دنیا میں لوٹا تھا، دنیا میں چلا گیا۔ اللہ کہے گا نہیں، دنیا میں نہیں رہ گیا، وہ دیکھو جہنم میں، وہ تیری لوٹی ہوئی چادر، وہ تیری بہن کی کھائی ہوئی وراثت، وہ تیرے بھائی کا کھایا ہوا حق، وہ دیکھ جہنم میں پڑا، جا ان کو لے اور واپس کر دے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وہ بندہ جہنم میں اتر جائے گا تیزی سے کہ ان کو آج فوری طور پہ ادا کر دوں اور لٹا دوں اور بری ہو جاؤں اس عذاب سے، لیکن وہ جب جہنم میں قدم رکھے گا ساری زندگی انہی سامانوں کا تعاقب کرتا رہے گا، ساری زندگی وہ سامان جہنم کی گہرائیوں میں گرتے چلے جائیں گے اور وہ ان کے پیچھے دوڑتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت اتنا بڑا جرم ہے کہ دو کیسز کل قیامت کے دن آئیں گے جن میں اللہ رب العزت مدعی ہوگا۔ کون مدعی ہوگا؟ اللہ مدعی ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اٹھیں گے، میں اٹھوں گا، مجھے فلاں بندے نے گالی نکالی تھی، اللہ میں نے جواب نہیں تھا دیا، میں مدعی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کیس، ایک تو یہ کیس اللہ فلاں بندے نے میرا اتنا پیسہ دینا، میں مدعی ہوں، آج مجھے اس کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں۔ یہ تو انسان ایک دوسرے کے اوپر دعویٰ کریں گے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں دو کیسز ایسے ہوں گے جن میں مدعی اللہ ہوگا، اللہ ہوگا۔ اب بتائے جس دعوے کو اللہ قائم کرے گا وہ مقدمہ ہارا جا سکتا؟ جو دعوی اللہ کر رہا ہے ان میں سے ایک کیس یہ ہوگا کہ کسی بندے نے کسی مزدور کو، کسی کام کرنے والے کو، کسی ملازم کو اجرت پہ رکھا، اور جب ایک دن کی اجرت تھی، ایک ماہ کی تھی، ایک ہفتے کی تھی، جو معاہدہ طے پا گیا، اب جب پیسے دینے کی باری آئی، اس مزدور کو اس کی اجرت دینے کی باری آئی تو جان بوجھ کے اس سے لڑائی کر لی، جان بوجھ کے اس سے تلہی کر لی، اس نیت کے ساتھ کہ میں لڑ پڑوں گا، اجرت میں کچھ کمی ہو جائے گی، جھگڑا پڑ جائے گا، جب میں جھگڑا ڈال لوں گا لا محالہ یہ بندہ مجھے کچھ چھوڑ کے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مزدور کا حق کھانے والے خائن کا مقدمہ اللہ تعالیٰ اپنی مدعیت میں لڑے گا اور کہے گا اس بندے سے صرف اس لیے جھگڑا کیا تھا کہ اس کا پورا حق ادا نہ کرے، اب میں اس بندے کا مدعی ہوں، اب اس کو اس کا حق ادا کر۔ اب بتائیے جس کیس کے مدعی اللہ بن جائیں کیا وہ کیس ہارا جائے گا؟ اسی نوعیت کا ایک دوسرا کیس بھی ہوگا، لیکن میرے بھائیوں اس کے اندر بھی مدعی اللہ ہوگا اور حدیث کے الفاظ اس کے بھی بڑے سنگین ہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اور یہ جو اللہ کی قسمیں کھا کر، اعتماد دلا کر ایک دوسرے کو لوٹ کھسوٹ اور قرض اس نیت پہ لیا جاتا ہے، وہ اس حدیث سے ڈر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے مقدمے کا مدعی اللہ وہاں پہ بنے گا کہ ایک بندے نے دوسرے بندے سے مال لیا، کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ مراد اس حدیث کی یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو ظاہر کرتا رہا میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا مولوی ہوں، تو مجھے 1 لاکھ دے دے گا تو میں تو ایماندار ہوں، میں تجھے واپس کر دوں گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو اللہ کے نام پہ خیانت کرے، یعنی بندے کے دل میں یہ بات ڈال کے مال لوٹے۔ اور بالعموم آپ معاشرے میں دیکھ لیں آج یہ طرز عمل عام ہے، بڑے بڑے گھاک کاروباری بھی اس معاملے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، یار یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ بڑا نمازی ہے، اس کے ساتھ میں کاروبار کر لیتا ہوں، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اس بنیاد پہ کاروبار ہوتے ہیں مارکیٹ میں،
اور نیکی اور دین اور داڑھی اور تقوی کی بنیاد کے اوپر لوگ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں، یہ ایک عام بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا مقدمہ اللہ لڑے گا، کیونکہ اس بندے نے اس بندے کو اللہ کے نام پہ دھوکہ دیا ہے۔ اور اس کے ذہن میں یہ مغالطہ ڈالا کہ میں حاجی صاحب ہوں، میں مولوی صاحب ہوں، میں جی اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں، تو میں اس بندے کے پیسے نہیں کھاؤں گا۔ جو بندہ اس طرح کسی کے پیسے مارتا ہے، اللہ رب العزت اس مقدمے کا مدعی بن جائے گا۔ یہ ایک طویل باب ہے، لیکن کوشش کریں گے اگلے خطبے کے اندر جو تجارتی اقسام اور جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں، اور جو اقسام تجارت کی حرام ہیں مختصر اس کا حد و حال بیان کیا جائے گا۔ ان میں سے آپ کو پتہ سود ایک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کو بھی بیان کریں گے کہ ایک درہم سود کا کھانے والا، اللہ کی قسم اتنی ڈرنے کی بات ہے، لیکن ہم نے اس کو بڑا آسان لیا ہوا ہے، بڑا آسان ہے۔ آج کل سب سے آسان یہی ہے، سگی ماں کے ساتھ برائی کرنے کے 36 مرتبہ گناہ سے زیادہ بڑا جرم ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خیانت سے، حرام تجارت سے، حرام مال کمانے سے محفوظ فرمائے۔